اور یہ قدرت ہوتی تو ہم کہتے کہ اے وقت ٹھہر جا کہ ذرا اور بھی سن لیں، اے وقت ٹھہر جا کہ ذرا اور بھی سن لیں، لمحے یہ بار بار میسر نہیں آتے۔ ماشاءاللہ مجمع بہت ہی پرسکون اور پروقار انداز میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ جمے رہے اور آپ نے اپنی دل جمعی کا ثبوت دیا تو انشاءاللہ پروگرام اپنی تمام تر کامیابیوں اور کامرانیوں کے ساتھ مکمل ہوگا، اور انشاءاللہ اس کا خاطر خواہ نفع ہمیں حاصل ہوگا۔ اللہ ہمارے عقبہ اور ہماری دنیا دونوں کو سنوار دے گا۔ محترم حضرات، اب آئیے فکر آخرت کی طرف چلتے ہیں۔ آخرت کی فکر ہر مومن کے دل کی پکار ہے، ہر مومن کی دل کی ایک تڑپ ہے کہ آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے، موت کے بعد کی جو منزلیں ہیں اس کے لیے آسان ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ پروگرام اسی لیے منعقد کیا گیا ہے کہ ہم اور آپ اپنی آخرت کو سنواریں، اپنی آخرت کو بنائیں، اور موت کے بعد جو حالات پیش آنے والے ہیں اسے یاد کریں۔ تو آئیے انہی حالات کو نعت یا منظوم کلام کے انداز میں پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مکتب نور العلوم مدنی مسجد کی ایک طالبہ طوبہ محمد نسیم قاسمی طالبہ تشریف لائیں اور اپنی منظوم کلام پیش کریں فکر آخرت کے عنوان پر۔ خدا محشر میں پوچھے گا گزاری زندگی کیسی، لرز اٹھوں گی میں اور خوف ہوگا مجھے میں تب تاری، مجھے بھی موت آنی ہے مگر میں اس سے غافل تھی، میرا جیون بھی فانی ہے مگر میں اس سے غافل تھی، کفن بازار میں آ بھی چکا لیکن میں غافل تھی، میری میت کا تختہ بھی بنا لیکن میں غافل تھی، میں غفلت میں گناہ کرتی رہی افسوس لیکن اب مگر اب کوئی بھی افسوس کا بنتا نہیں مطلب، مجھے بھی موت لینے آ گئی، اب کیا کروں گی میں اندھیری قبر میں، اب کس طرح تنہا رہوں گی میں اندھیری قبر میں، مجھ کو اکیلا چھوڑ آئیں گے، وہاں طاقت نہ دولت نہ یہ رشتے کام آئیں گے، حساب زندگی دینے اٹھایا جائے گا مجھ کو، خدا کے سامنے محشر میں لایا جائے گا مجھ کو، خدا پوچھے گا بتلا علم پر کتنا رہا عامل، کہاں پر خرچ کی تو نے یہ دولت کیسے کی حاصل، سوال جسم بھی ہوگا سوال زندگی ہوگا، سوال علم بھی ہوگا سوال بندگی ہوگا، میں کیسے سامنا کر پاؤں گی رب کے سوالوں کا، چھپاؤں گی کہاں رب سے عمل نامہ
میرے اعضاء گواہی دیں گے خود میرے خطاؤں پر، میرے اعضاء گواہی دیں گے خود میرے گناہوں پر، میرے مولا وہاں بس تو ہی میرا آسرا ہوگا، میرا مشکل کشا تیرے سوا نہ دوسرا ہوگا، وہاں ممکن نہیں توبہ پکڑ کے رب سے بچ پانا، وہاں ممکن نہیں توبہ کہیں جا کر کے چھپ جانا، خدا محشر میں پوچھے گا گزاری زندگی کیسی، لرز اٹھوں گی میں اور خوف ہوگا مجھے میں تب تاری۔ السلام علیکم۔ اللہ رب العالمین کامیاب زندگی عطا کرے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور دنیا اور آخرت کے اندر بہترین زندگی عطا فرمائے۔ محترم حضرات، ماشاء اللہ بڑے ہی آب و تاب کے ساتھ اجلاس اپنی منزلیں طے کر رہا ہے۔ اب آئیے اس عنوان کی طرف چلتے ہیں جو ہمارے لیے، ہماری مجلس کے لیے، اجلاس کے لیے انتہائی پروقار اور بہت ہی اہم ہے، کیونکہ کسی بھی مجلس کے اندر اور کسی بھی کانفرنس یا کسی بھی اجلاس کے لیے جس کی بنیاد پر مجلس کو منعقد کیا جاتا ہے اور جس کے اوپر اجلاس کا دار و مدار ہوتا ہے، وہ عہدہ ہے عہدہ صدارت۔ انتہائی تلاش کے بعد اور بہت ہی زیادہ ڈھونڈنے کے بعد نگاہیں جس پر ٹکتی ہیں اس کے لیے اس کرسی صدارت کو منتخب کیا جاتا ہے۔ تو آئیے میں آپ حضرات کے سامنے ہمارے علاقے کے انتہائی متحرک اور بڑی ہی فعال شخصیت جو ہم سب کے روح رواں ہیں، میرے کارواں ہیں، اور جن کی حقیقت اور جن کے اوصاف یہ ہیں کہ وقت پڑنے پر ہر ایک بار اٹھا لیتے ہیں، وقت پڑنے پر ہر ایک بار اٹھا لیتے ہیں، گل کے شیدا ہیں یہ خار اٹھا لیتے ہیں، اور یہ وہ مسلح ہیں کہ جب ظلمت کا سر اٹھتا ہے تو اسٹیج چھوڑ کر تلوار اٹھا لیتے ہیں۔ اور اگر یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ مدت سے کاروان خرد کو تلاش تھی، مدت سے کاروان خرد کو تلاش تھی، ایک راہ بر جنوں ملے معتبر ملے، مدت پہ جستجو کے نظر کامراں ہوئی، مدت پہ جستجو نظر کامراں ہوئی، مدت پہ قدر شناس گوہر ملے۔ میری مراد حضرت مولانا محمد سرور صاحب مظاہری، صدر جمعیت علماء پال گھر، میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں، اور یہ مجمع آپ کو سننے کے لیے بہت بےتاب ہے، اور آپ کی جو الفاظ اور آپ کے دلوں کی جو دھڑکن ہیں اور تمنائیں ہیں اور آرزویں ہیں، اور آپ اپنے سینے کے اندر جو پیغام امت کے لیے ہم سب کے لیے رکھتے ہیں وہ ہم سب کے سامنے پیش فرمائیں۔ امت آپ کی منتظر ہے، جلسہ آپ کا منتظر ہے، اور اسٹیج بھی آپ کا منتظر ہے۔ حضرت تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مجلس، عزیز بچوں اور بچیوں اور میری ماں بہن،
آج کا یہ پروگرام الحمدللہ جس انداز سے چل رہا ہے اور اس پروگرام کو رچایا اور سجایا اور بسایا گیا ہے، وہ ہمارے نوجوانوں کی محنت، ہمارے مدرسے اور ہمارے امام صاحب کی محنت، اللہ ان کی عمروں میں برکت دے، اللہ ان کے حوصلوں اور ان کے جذبات کے اللہ اس کا اجر مکمل دے۔ میں اپنے آئے ہوئے سارے مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند سے حضرت مولانا عرفان صاحب مبلغ دارالعلوم تشریف لائے، بڑی مشکل کے بعد ان کی تاریخ ملتی ہے۔ یہ اللہ کا شکر رہا کہ آپ حضرات کی توجہات تھی اور آپ حضرات کی دعائیں تھی کہ ان کی تاریخ ملی، اور الحمدللہ وہ آپ اور ہمارے بیچ میں آ چکے ہیں۔ حضرت مولانا سبحان صاحب جو خطیب اپنے علاقے کے بہت مانے جانے ماشاءاللہ جو بھی آپ سے مخاطب تھے، اور جامع مسجد وسعی گاؤں کے امام و خطیب ہیں، اللہ پاک ان کے آنے کو بھی بے حد قبول فرمائے۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہمارے سارے مہمان، جس میں حضرت مولانا عبدالصمد صاحب اور حضرت مولانا محمد الیاس صاحب، یہ سارے ہمارے بہت خاص مہمان، اور باقی جو بھی آئے میں سب کا نام لینا نہیں چاہتا، بہت وقت لگے گا۔ بہرحال میں سارے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اپنے سارے مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سامنے بیٹھا ہوا جو مجمع ہے، آپ حضرات کے آنے کو بے حد اللہ قبول فرمائے۔ یہی تو آپ کی شان ہے کہ یقیناً ہمیں بہت فخر سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی پروگرام ہم وسعی فاٹے پہ اپنے علاقے میں کرنا چاہیں تو یہ دل دیکھ کر کے بے حد خوش ہو جاتا ہے کہ آپ کا یہ جوق در جوق آنا اور یہ مجمع جو آپ آج یہاں آ کر کے موجود ہیں، یہ ہمارے آئے ہوئے مہمان بھی بہت خوش ہوتے ہیں کہ واقعی اگر کہیں دیکھنا ہے تو صحیح فاٹے پہ آ کے دیکھو، جب بھی آواز لگتی ہے تو آپ موجود ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کے آنے کو بے حد قبول فرمائے۔ معزز حضرات، آج کا یہ جو پروگرام ہے اصلاح معاشرہ کے نام سے، یقیناً حالات اس وقت بہت بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں اس وقت ہاہاکار مچا ہوا ہے، ہر ایک ہمارے ایمان اور اسلام کا دشمن بن گیا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ساری کمی کوتاہیاں ہم میں ہیں، موقع ہم دے رہے ہیں، حالات ہمارے بگڑے ہوئے ہیں، ماحول ہمارا خراب ہوا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا ہمارے طرف نظر اٹھا کے دیکھ رہی ہے اور ہمارے مٹنے اور مٹانے کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ افسوس صد افسوس، اگر آج بھی ہم نہ سدھرے، آج بھی ہم نہ سنبھلے، آج بھی ہم نے غور و فکر نہ کیا، یقیناً یاد رکھو وہ دن قریب ہے کہ جن حالات سے دوچار کرنے کے پیچھے پوری دنیا لگی ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہوگا۔ ہم نے جو بیج ڈالی ہے، ہم نے جو بیج بوئی ہے، آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم رسوا اور بے عزت ہم اپنے یہاں ہو رہے ہیں۔ جو جہاں ہے وہی پریشان ہے۔ آج رسوائی ہمارے ساتھ ہے، اس کی وجہ ہے کہ ہمارے بوئی ہوئی اور بیج ڈالی ہوئی جو بھی ہم نے کیا یہ اسی کا کرتوت ہے۔ ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، ہمارے بچوں کا حال یہ ہے کہ آج شرابی اور کبابی اور نشیلے گجڑے ہو کر کے یہ پورے ہر چوراہے پہ مل رہے ہیں۔ ہم روکنا چاہ رہے ہیں، نہیں رک رہے ہیں۔ اس میں جتنی کمی ان بچوں کی ہے اس سے زیادہ ہمارے ان بچوں کے ماں باپ کی بھی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے کبھی نہیں پوچھا ہمارا بچہ 11 بجے 12 بجے 1 بجے کہاں سے آ رہا ہے، ہماری یہ بچی اتنا لیٹ کیوں آ رہی ہے۔
ہمارا بچہ کس کے ساتھ جا رہا ہے، ہماری بچی کس کے ساتھ جا رہی ہے، ہم نے غور و فکر نہ کیا اور نتیجہ یہ سامنے آیا، رسوائی اور بے عزتی ہمارے دروازے پہ کھڑی ہو گئی۔ ہمارے پاس بارہا لوگ آ رہے ہیں اور یہ شکایت کرتے ہیں کہ میرا بیٹا یہی محلے کا حافظ ہے لیکن وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، مولانا کروں تو کیا کروں، ان نشیلوں کا ساتھ لے کر کے ان پہاڑیوں کا ہمیشہ رخ کر لیتا ہے، اور جب بھی آپ جا کے دیکھیں گے 10-20 بچے آپ وہاں ملیں گے، وہ کس کے بچے ہوں گے؟ وہ ہمارے بچے ہیں۔ ہاں افسوس تیرے چاہنے والے نہ رہے، تو جس کا چاند تھا آج وہ حالے نہ رہے۔ یہی مسلمان تھے، یہی ایمان تھا، یہی سب کچھ تھا، لیکن وہ کچھ اور تھے، آج ہم کچھ اور ہیں۔ کون سمجھانے آئے گا، کون بتانے آئے گا؟ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ یہی العلماء ورثۃ الانبیاء، یہی جن کو لقب دیا گیا ہے، یہی آپ کو بار بار آ کے سکھا رہے، سمجھا رہے، لیکن افسوس ہمارے گلے کے نیچے بات نہیں اتر رہی ہے۔ خدا پاک کی قسم افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اسی ہفتے میں 2 موقع ایسا آیا کہ آج ہماری شادیوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہماری شادیوں میں لڑکیاں بلائی جاتی ہیں پھول برسانے کے لیے، وہ نوجوان لڑکیوں کو ننگوں کو بلا کر کے ہم پہ پھول برسایا جاتا ہے اور ہم شان شوکت سے دعوت کھانے جاتے ہیں۔ افسوس صد افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ مسلمان کہاں جا چکا ہے؟ کب سدھرے گا؟ جہاں تک جائز تھا وہاں تک تو ٹھیک اجازت تھی، حد ہو گیا کہ ہماری بچیاں، غیروں کی بچیاں، کسی کی بچی، ہماری بچی اگر ننگی کھڑی ہو کر کے پھول برسائے گی، ہمارے دل کو کیا گزرے گا؟ وہ بھی کسی کی بچی ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، یہ مسلمان کب سدھرے گا؟ یہ ہماری ماں بہنوں کے اندر بھی یہ کمی بہت زیادہ ہے۔ اگر ہماری بیٹی، اگر ہماری بچی خراب ہو رہی ہے، اس میں سب سے بڑا حصہ ہماری ماں اور بہنوں کا ہے۔ اگر وہ سختی کریں گے، اگر وہ نظر رکھیں گے تو یقیناً کنٹرول ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب ہمارے اندر دین نہیں ہے، ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، ہمارے اندر نماز نہیں ہے، تو ہم اپنے بچوں کو کیا کہیں گے جب ہم خود ہی بگڑے ہوئے ہیں؟ جب ہم سدھریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، دین کی پابندی کریں گے، اچھوں کا ساتھ لیں گے، تو پھر یقیناً ہمارے بچے بھی ہمارے پیچھے راہ راست پہ آئیں گے۔ لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہ دل کی درد میں بیان کرتا ہوں، یقیناً میرا دل پھٹا جا رہا ہے یہ دیکھ کر کے کہ ہمارے بچے، یہ شکایتیں آ رہی ہیں، پہاڑی پہ کبھی بھی چلے جاؤ 10-15 بچے ملتے، وہ کس کے بچے ہیں؟ ہمارے بچے۔ کچھ دکانیں ایسی یہاں کھولی گئی ہیں جو دکانیں نشے کی چیزیں بیچ رہے ہیں، ہم ان پہ بھی نظر رکھتے ہیں، بہت جلدی انشاءاللہ ان کا حساب کتاب کرنے والے ہیں۔ اس لیے یقین جانو، اپنے ہوش آواز کے ساتھ اپنے بچوں پہ کنٹرول کرو اور ایسے لوگوں کو ہمیشہ گرفت میں رکھو جو بدمعاشی کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو خراب یہاں کر رہے ہیں۔ آج الحمدللہ، آج یہ مسجد، آج یہ مدرسہ نور العلوم جتنی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے، یہ آپ حضرات کی دعاؤں، آپ حضرات کی محنتیں، آپ حضرات کی لگن کا اثر ہے۔ 100-125 بچے الحمدللہ کھانے والے موجود ہیں۔ الحمدللہ جتنی تعریف کی جائے اپنے اساتذہ کی، اپنے اسٹاف کی، اتنی کم ہے۔ سوچ نہیں سکتے اتنے کم وقت میں الحمدللہ یہ مدرسہ اور یہ مسجد ترقی کی طرف چلتی، اس میں آپ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ میرے عزیزوں، بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے، آج بھی اگر یہ احساس کر لو، آج بھی فکر لے کر کے اٹھو، توبہ کر کے اٹھو، انشاءاللہ آج کے بعد اپنے بچے پہ نظر رکھیں گے، اپنی بچی پہ نظر رکھیں گے۔ ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، ہم مخلوط کے خلاف ہیں۔ آج ہماری بچی بالغ، 18 سال 20 سال کی بچی، سب سے بڑی کمی تو ہماری یہ ہے کہ ہم نے شادی کا انتظام اپنے بچوں کا 22 سال 24 سال 28 سال کے بعد رکھا ہے، اور ساری کمی کوتاہی اسی 18 20 22 میں ہو جاتی ہے۔ اللہ کے بندو، رشتے کو سب سے اہم سمجھو، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو 20 سے 21 و 19 میں بالغ سمجھو، ان کے رشتے کا انتظام کرو، اور خاص طور سے اپنوں میں ڈھونڈو، بہت سارے رشتے پڑے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی کمی کوتاہی ہماری ہے کہ ہم اپنا معیار نہیں پاتے ہیں،
ہم اپنے معیار کا کسی کو دیکھتے نہیں ہیں، جب بھی رشتے کو نکلتے ہیں تو اپنے معیار کے برابر کسی کو پاتے نہیں ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بے عزتی دروازے میں پہنچ جاتی ہے تو سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں، کھجلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا کروں، میرے بچے میں میری بچی میں کمی کوتاہی ہے، ہم نے یہ غلطی کی ہے۔ اگر وقت پہ ہم نے رشتہ کر دیا ہوتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر لیا ہوتا، تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا جو آج ہمارے اور آپ کی نظروں کے سامنے دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ افسوس صد افسوس، کوئی مشکل نہیں ہے، رشتے اپنوں میں ڈھونڈو، رشتے جیسے بھی تیسے اللہ کا نام لے کر کے جوڑ دو، اللہ ان کی حفاظت کرے گا، اللہ ان کے زندگیوں میں برکت دے گا، اللہ چاہے گا انشاءاللہ کبھی رسوائی بے عزتی آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، لیکن وقت پہ آپ ان کے رشتے کی تلاش کریں۔ یہ ساری کمیاں کوتاہیاں ہماری ہیں۔ آج ہمیں جو تکلیف ہو رہی ہے، آج ہمیں اصلاح معاشرے کا بورڈ لگانا پڑتا ہے، محلے محلے میں جا کے کہنا پڑتا ہے، امام صاحب ہر جمعہ کو تقریر کر رہے ہیں، لیکن یہ بات نیچے نہیں اتر رہی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے عہد کر لیا ہے کہ ہم اپنے بچے کا رشتہ بہت معیاری کریں گے، اپنی بچی کا رشتہ بہت معیاری کریں گے۔ اللہ کے بندے، 5 انگلی برابر نہیں، رشتے تم جیسا ڈھونڈتے ہو، کبھی تم کو شکل ملے گی تو کبھی تم کو ہائٹ ملے گی تو کبھی تم کو لمبائی چوڑائی، آج تو نہ، اللہ اکبر، فیتے لے کے چل رہے لوگ، فیتے، شرم آنی چاہیے مسلمانوں کو، فیتے لے کے ماپے جاتے ہیں، کیا موٹائی، کیا لمبائی، کیا چوڑائی، شرم آنی چاہیے۔ ہماری بیٹی کا کوئی ماپے گا ہم کو کیا لگے گا، ہم کسی کی بیٹی کو پھیتا لے کے ماپنے جاتے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ خدا کے بندو، اللہ اکبر، ترس کھاؤ، لوگوں پہ ترس کھاؤ، اپنی زندگیوں پہ ترس کھاؤ، اور آج عہد کر کے اٹھو انشاءاللہ اب ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ یہ غلطی کی سزا ہمارے سروں پہ آئے گی، آج نہیں کل قیامت میں پوچھے جاؤ گے۔ ہوش حواس میں رہو، ورنہ پھر ہائے افسوس کے سوا کوئی جملہ آپ کا کام نہ کرے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے کہنے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ معاف کیجئے گا، میرے انداز میں بڑی سختی ہے، لیکن دل جلتا ہے تو بولنا پڑتا ہے۔ میری ماں بہنیں بھی ہوش میں آ کے اپنے آپ کو سنبھالیں اور اپنے بچیوں پہ نظر رکھیں۔ اللہ ہمارے آپ کے کہنے اور سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیراً۔ بہت ساری جو درد دل ہمارے دلوں میں پنہاں تھے، حضرت نے اپنے الفاظ میں بہا دیے اسے، اور انہوں نے ہمارے تہذیب اور ہمارے معاشرے کی جو عکاسی کی ہے، وہ شاعر کی زبان میں یہ ہے کہ دوزخ کے انتظام میں الجھا ہے رات دن، دوزخ کے انتظام میں الجھا ہے رات دن، دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ جنت میں جائے گا۔ دوزخ کے انتظام میں الجھا ہے رات دن، اور دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے انشاءاللہ حضرت کا جو درد دل ہے وہ بہت جلد عمل میں آئے گا، اور انشاءاللہ مدنی مسجد ہی سے یہ پروگرام منعقد ہوگا۔ میں بعد میں اعلان کرنے والا تھا، لیکن حضرت کے درد نے مجھے برانگیختہ کیا اور مجبور کیا کہ میں اعلان کر دوں کہ انشاءاللہ یہ متفقہ فیصلہ وسیع ورار نالا سوپارا کے علماء، ائمہ مساجد کے ذریعے سے اور سرکردہ افراد، با اثر افراد کے ذریعے سے یہ طے کیا جائے گا کہ شادی و بیاہ میں جو حضرات غیر شرعی اور غیر ضروری امور میں منہمک ہوں گے یا اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے، تو انشاءاللہ ان کو نکاح پڑھانے والا اس علاقے میں کوئی معتبر عالم دستیاب نہیں ہوگا، اور ہماری طرف سے انشاءاللہ ایسی تمام شادیوں کا بائیکاٹ کیا جائے گا جس کے اندر اس قسم کے پروگرام انجام پائیں گے، جس میں غیر شرعی چیزیں وجود میں آئیں گی۔ اور میں آپ حضرات سے اس کی تائید چاہوں گا کہ اگر آپ حضرات ہمارے اس عمل سے متفق ہیں تو آپ ہاتھ اٹھا کر کے تائید کر دیں۔ ماشاءاللہ، ایک زندگی عمل کے لیے بھی نصیب ہو، ایک زندگی عمل کے لیے بھی نصیب ہو، یہ زندگی تو نیک ارادوں میں کٹ گئی۔
تو انشاءاللہ میں یہ سمجھوں گا کہ آپ کا یہ ارادہ صرف ارادہ کا نہیں ہے بلکہ پکا ارادہ ہوگا کہ آپ صرف ارادوں میں زندگی کاٹ نہیں دیں گے بلکہ اپنی عملی زندگی کا اسے حصہ بنائیں گے۔ تو آئیے مزید پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور آپ کی محبت کا گلدستہ پیش کرنے کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے دعوت دیتا ہوں۔ محمد انصار متعلم معراج العلوم چیتا کیم، یہ چیتا کیم گونڈی سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت مولانا محمد عرفان صاحب قاسمی مبلغ دارالعلوم دیوبند کے ساتھ میں انشاءاللہ وہ نعت پیش کریں گے، اس کے بعد پروگرام مزید آگے بڑھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا کہ جس قوم نے بہایا بہت خون آپ کا، کہ جس قوم نے بہایا بہت خون آپ کا، جس قوم نے بہایا بہت خون آپ کا، جبریل دینے آئے تھے جس قوم کو سزا، جبریل دینے آئے تھے جس قوم کو سزا، پتھر چلا رہے تھے جو طائف میں آپ پہ، پتھر چلا رہے تھے جو طائف میں آپ پہ، ان کے لیے بھی کرتے ہیں اللہ سے دعا، میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا کہ بے شک جمال حضرت یوسف تھا آئینہ، وہ چاند سے حسین تھا وہ بے مثال تھا، بے شک جمال حضرت یوسف تھا آئینہ، وہ چاند سے حسین تھا وہ بے مثال تھا، کہ جس کی چمک نے بخشی اندھیرے کو روشنی، جس کی چمک نے بخشی اندھیرے کو روشنی، اتنا حسین کو نہیں آپ کے سوا، میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا کہ روتے ہیں رب کے آگے برابر میرے لیے، روتے ہیں رب کے آگے برابر میرے لیے، فاقوں سے بھی رہے تھے وہ اکثر میرے لیے، فاقوں سے بھی رہے تھے وہ اکثر میرے لیے، وہ جن کے واسطے یہ زمین آسماں بنی، وہ جن کے واسطے یہ زمین آسماں بنی، باندھے ہوئے ہے پیٹ پہ پتھر میرے لیے، میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا کہ رشتے وہاں کسی کے نہ کچھ کام آئیں گے،
کہ رشتے وہاں کسی کے نہ کچھ کام آئیں گے، رشتے وہاں کسی کے نہ کچھ کام آئیں گے، ماں کون باپ کون ہے سب بھول جائیں گے، ماں کون باپ کون ہے سب بھول جائیں گے، کہ محشر میں ہوگا جب سونے زیب آفتاب، محشر میں ہوگا جب سونے زیب آفتاب، اللہ کے عذاب سے ہم کو بچائیں گے، میرے آقا میرے آقا، میرے آقا میرے آقا، آقا میرے آقا میرے آقا، میرے آقا میرے آقا۔ چار میں سے اور حاضر کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ عشق سرکار میں جو لوگ جیا کرتے ہیں، کرتے ہیں عشق سرکار میں جو لوگ جیا کرتے ہیں، عشق سرکار میں جو لوگ جیا کرتے ہیں، عشق سرکار میں جو لوگ کہ جیا کہتے ہیں، عشق سرکار میں جو لوگ جیا کہتے ہیں، ان کی تعظیم میں فرشتے بھی کیا کرتے ہیں، کرتے ہیں، ان کی تعظیم میں فرشتے بھی کیا کرتے ہیں، کہ جن کو اللہ پر ہوتا ہے یقین کامل، کہ جن کو اللہ پہ ہوتا ہے یقین کامل، کہ جن کو اللہ پہ ہوتا ہے یقین کامل، جن کو اللہ پہ ہوتا ہے یقین کامل، وہ تو مچھلی کے شکم میں بھی جیا کرتے ہیں، کرتے ہیں، وہ تو مچھلی کے شکم میں بھی جیا کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔